چکی کہ جس آگ کا ذکر آج سے 14 صدیاں قبل محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کیا تھا وہ آگ خام تیل ہے، اور جو کچھ اس کے بارے میں کہا تھا وہ آج پوری دنیا کے انسان ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے اس آگ کے بارے میں مزید کیا کہا تھا، مزید کیا رہنمائی کی تھی۔ تو اس وقت ناظرین سکرین پر آپ کو روایت نظر آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ویل ہے یعنی دنیا و آخرت میں عربوں کے لیے ہلاکت ہے اس شر سے تحقیق جو قریب ہی آیا چاہتا ہے۔ فلاح پا گیا وہ جس نے اپنا ہاتھ اسے حاصل کرنے، اس میں سے کچھ بھی لینے سے روکے رکھا۔ ناظرین صراحت کے ساتھ یہ بات واضح ہو چکی کہ وہ شر جس کا ذکر محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کیا تھا وہ یہی آگ تھی جسے آج خام تیل کہا جاتا ہے۔ اور اس روایت میں محمد رسول اللہ علیہ السلام نے واضح دو ٹوک الفاظ میں یہ بھی کہہ دیا کہ فلاح پا گیا وہ جس نے اپنا ہاتھ اس شر کو حاصل کرنے سے روکے رکھا۔ اور ناظرین ظاہر ہے جس نے اسے لے لیا وہ اللہ کے قانون میں فلاح کیسے پا سکتا ہے؟ اس پر تو اس کا جرم ثابت ہو گیا، اور اگر حق واضح ہو جانے کے بعد وہ اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے تو بلا شک و شبہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن اگر حق واضح ہو جانے کے باوجود بھی وہ خود کو اس شر سے نہیں روکتا تو پھر بلا شک و شبہ اللہ الجبار القہار بھی ہے۔ ناظرین غور کریں آج کون ہے جس نے خود کو اس شر خام تیل سے روکا ہوا ہے؟ جب آپ غور کریں گے تو شاید ہی کوئی انسان آپ کو ایسا نظر آئے۔ سب کے سب انسان اس میں سے لے رہے ہیں، اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا رہے ہیں۔ آپ غور کریں جو گاڑی آپ چلاتے ہیں اس کا وجود کیسے ممکن ہوا؟ کیا اسی خام تیل سے اس کا وجود ممکن نہیں ہوا؟ اس میں بطور ایندھن آپ کیا استعمال کر رہے ہیں؟ ذرا غور تو کریں۔ پھر آج آپ اس بات میں بھی غور کریں کہ آج آپ جو کچھ بھی ضروریات کے نام پر آسائشیں، سہولتیں اور آسانیاں وغیرہ استعمال کر رہے ہیں، آسائشیں، سہولتیں اور آسانیاں وغیرہ اخذ کر رہے ہیں، جو اشیاء بھی آپ استعمال کر رہے ہیں، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جن جن اشیاء پر انحصار کر رہے ہیں، جو کہ تمام کی تمام غیر فطری مصنوعی اشیاء ہیں، وہ کس سے وجود میں آئیں؟ ان کا وجود کیسے ممکن ہوا؟ وہ کس سے خلق ہوئیں، کس سے بنائی گئیں؟ سکرین پر ان اشیاء کی تصاویر بھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین آپ غور کریں یہ تمام کی تمام اشیاء کس سے وجود میں آئیں؟ جب آپ غور کریں گے تو آپ کو بالکل واضح یہ جواب ملے گا، یہ بات آپ کے سامنے آئے گی کہ یہ تمام کی تمام اشیاء یا تو براہ راست اسی آگ خام تیل سے وجود میں آئیں، یا پھر ان میں اسی آگ خام تیل کا بنیادی کردار ہے۔ یوں آج آپ جو کچھ بھی استعمال کر رہے ہیں یہ آپ کا اپنا ہاتھ اسی آگ ہی کی طرف تو بڑھانا ہے، اسی آگ سے ہی تو لے رہے ہیں جس میں سے کچھ بھی لینے سے محمد رسول اللہ علیہ السلام نے آج سے 14 صدیاں قبل بہت ہی سختی کے ساتھ منع